अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए पढ़ते हैं चलो एक बार फिर से कि किस्त नंबर 4। तन्हाई ये नहीं कि आप अकेले हैं, तन्हाई ये है कि आप अपने पास किसी को महसूस ना करें, आप अपने मसाइल किसी से शेयर ना कर सकें, जब आप लोगों के हजूम में भी अकेले हों, क्योंकि आप किसी के साथ राहत महसूस ही नहीं करते। दोस्तों, बहुत से मुकालमे और बहुत से मनाज़िर ऐसे हैं जो सच्चाई पर मबनी हैं, जैसा कि हमारे माशरे में हो रहा है। अफसोस की बात तो ये है कि इन सब का शिकार ज़्यादातर ख़वातीन हैं। सोशल मीडिया हमारा बहुत वक्त ले रहा है, हम ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि हमें ज़हनी सुकून नहीं है। हुमा ज़हनी तौर पर अकेली थी, फ़रहान भी। जैसे वो हुमा की तरफ मुतवज्जो हो रहा था, उसे हुमा से बात करना आसान लगता था, यहाँ तक कि वो ये जानता था कि वो उसे पूरी तरह जवाब नहीं देती। वो हमेशा उसका इंतज़ार करता, उसके टेक्स्ट, उसके जवाब के लिए, और एक बहुत अजीब सा रिश्ता उन दोनों के दरमियान परवान चढ़ रहा था। हुमा को इसलिए फ़रहान के हकीकी जज्बात का इल्म ही नहीं था। अचानक तेज़ हवा चलने लगी। ओह, मुझे ज़ारून के कपड़े छत से लेने जाना है, उसने अपने शौहर ज़मान से कहा और छत की तरफ बढ़ गई। हुमा फ़रहान को अपनी छत पर देखा। उसे अजीब लगा कि वो इतनी तेज़ हवा में क्यों है, लेकिन ये वाकई अजीब था। वो छत पर जाए नमाज पे कुछ पढ़ रहा था, तस्बीह पर कुछ पढ़ रहा था। हुमा उसे देखने के लिए कुछ देर रुकी। ये नमाज तो नहीं पढ़ रहा, और पता नहीं ये हमेशा काला लिबास क्यों पहनता है, कितना अजीब लगता है। बस उसके करीब एक मोमबत्ती जली थी। ये हवा तेज़ में भी रोशन थी। अजीब है, हुमा ने सोचा, और सब अंधेरा था। अचानक हुमा को मतली महसूस हुई। उसे लगा कि उसे क्या हो जाएगी। ओह, मुझे क्या हो रहा है। फ़रहान ज़ोर से कुछ पढ़ रहा था। उसने आंखें खोलकर हुमा की तरफ देखा। आंखें सुर्ख हो रही थीं। हुमा डर गई। या खुदा, वो फ़ौरन नीचे भागी। क्या हुआ तुम्हें हुमा, तुम ठीक हो? ज़मान ने पूछा। तुम तेज़ तेज़ सांस क्यों ले रही हो, सब ठीक है ना? हुमा ने उसे बताने का सोचा, लेकिन फिर ये भी सोचा कि वो ये पूछेगा कि तुम वहाँ उसको देखने के लिए क्यों रुकी, तो तुम फ़रहान को क्यों देख रही थी? हाँ, मैं ठीक हूँ, हुमा ने ये कहा और अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। कितना डरावना सीन था। उसने सोचा कि उसे फ़रहान की तरफ से एक मैसेज आया। क्या तुम मुझसे डर रही हो हुमा? नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूं, हुमा ने जवाब दिया। फिर तुम छत पर क्यों नहीं रही? फ़रहान ने उससे पूछा। कि तुम नहीं जानना चाहती कि मैं क्या कर रहा था? हुमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैसेज किया, मुझे तुम्हारे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं तो तुम में दिलचस्पी रखता हूँ हुमा। हुमा ने फिर रिप्लाई नहीं किया और सोचने लगी, कितनी अजीब बातें करता है। मैं इसे ब्लॉक कर सकती हूँ, लेकिन हुमा, तुम आज चाय नहीं बनाओगी क्या? मुझे काम पर जाना है, प्लीज़ जल्दी करो। हुमा फ़रहान के ख़यालों से बाहर निकली। हाँ, मैं आ रही हूँ। वो किचन में चली गई, लेकिन फिर भी उसका दिमाग फ़रहान के ख़यालात से आज़ाद नहीं था। वो अपने शौहर को छोड़ने गेट पर गई तो उसने फ़रहान को छत पर देखा, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके अंदर चली गई। Why are you thinking about me? फ़रहान ने उसे मैसेज किया। हुमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वो गलत नहीं है। हुमा वाकई फ़रहान के बारे में सोच रही थी। अगले दिन हुमा ने ना उसके बारे में सोचा और ना ही उसे जवाब देने का फ़ैसला किया। उसने सोचा, यही बेहतर है और कुछ भी नहीं। लेकिन तकदीर क्या थी ये तो कोई नहीं जानता। ज़मान के साथ उसका रिश्ता और भी बदतर होता गया, लेकिन ज़मान वो मेरा कज़न है तो क्या, वो मेरी गोद में खेला है, मैंने उसे बच्चों की तरह पाला है। ओ प्लीज़ हुमा, अब कोई बच्चा नहीं होता, ठीक है? उसका कद तो देखो, क्या तुम्हें लगता है वो बच्चा है? तमाम मर्दों की ख़वातीन के बारे में एक जैसी सोच होती है और इंतहाई गंदी सोच। लेकिन तुम्हें कैसे पता ज़मान, तुम क्यों हमेशा ख़ुद को सही समझते हो, दूसरों को गलत? तुम कभी ये नहीं जान सकते कि दूसरा क्या सोच रहा है। ज़मान को गुस्सा आया। ठीक है, अब तुम मुझसे बहस करोगे हुमा? हुमा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे कभी कहीं जाने ही नहीं दिया ज़मान, क्यों?
تم ہمیشہ اتنی منفی سوچ کیوں رکھتے ہو؟ دیکھو، تم جانتی ہو ہما ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ کوئی تمہیں دل سے نہیں اپناتا، نہ عزت دیتا ہے۔ تمہاری فیملی، خاص طور پر تمہارے رشتہ دار، ہمیشہ کالے جادو پہ ملوث رہے ہیں۔ میرا خاندان آپ کا بھی تو خاندان ہے، نہیں کہ آپ کو میرے اور اپنے خاندان میں کوئی بھی چیز مشترک نظر آتی ہے؟ کہیے۔ ہما کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہما بغیر کچھ کہے چھت پہ چلی گئی۔ وہ اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے، لیکن اس کے گالوں پہ آنسو آ گئے۔ میرے پاس کوئی نہیں آتا، نہ یہاں سے کوئی جاتا ہے، صرف اس لیے کہ زمان نہیں چاہتا۔ اسے دوسری چھت پر آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں، کیا تم نہیں آ رہی ہو ہما؟ زمان نے ہما کو نیچے سے آواز دی۔ نہیں، میں نیچے نہیں آ رہی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، آ کے زارون کو تو دیکھو، وہ سو رہا ہے۔ زمان، بہانے مت بناؤ، میں بہت پریشان ہوں، مجھے تنگ مت کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب اتنا اونچی آواز میں تو مت بولو۔ ہاں، اب یہ گناہ بھی تو میرے سر ہوگا نا، تم پر نہیں زمان۔ وہ ایک پتھر پاس لے کر اٹھا کر پھینکنے لگی کہ فرحان اس کے سامنے نمودار ہوا۔ کالے لمبے بال، بڑی دلکش آنکھیں، گلابی ہونٹ، وہ واقعی ہینڈسم تھا۔ اس نے چائے کے 2 کپ پکڑے ہوئے تھے، جس کی مہک کمال کی تھی۔ ہما کو شرمندگی ہوئی۔ کیا آپ مجھے مارنا چاہتی ہیں؟ فرحان مسکرایا۔ ہما نے ہاتھ میں پتھر دیکھا اور نیچے پھینک دیا۔ ارے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے نازک خاتون۔ نہیں، میں تو بس اسے پاؤں سے لات مارنا چاہتی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کیا یہ کام کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے غصہ کم ہو جاتا ہے؟ ہما چپ رہی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ ہما نے گیٹ کے زور سے بند ہونے کی آواز سنی۔ وہ سمجھ گئی کہ زمان چلا گیا ہے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا مس ہما ہم دونوں اکٹھے چائے پی سکتی ہیں؟ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ تم مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہما نے غصے سے کہا۔ فرحان زور سے ہنسنے لگا۔ کیا؟ وہ اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اوہ پلیز۔ اس نے کپ پاس ٹیبل پر رکھ دیے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے مس ہما۔ ہما نے اپنے آنسو صاف کیے۔ لیکن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے فرحان صاحب۔ ٹھیک ہے۔ فرحان نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی، یعنی کہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے اور بھی ضروری کام ہے، میں اسے ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ فرحان نے اس کی منتیں التجا کی۔ پلیز، بس آج رات۔ ہما نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہما کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ چاند رات تھی، بہت خوبصورت رات۔ فرحان ہما سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کیا میں آپ کی فیملی کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ اینی انفارمیشن؟ نہیں، ہما نے غصے سے کہا۔ وہ پھر سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہما اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کپ کے کنارے پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو۔ میں دبئی میں رہتا تھا، بالکل اکیلا۔ وہ اپنے بارے میں بتاتا رہا۔ اب ہما نے اسے آہستہ آہستہ آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ خوبصورت چہرہ۔ اس نے اپنے بارے میں بتانے میں مزہ آ رہا تھا، اور ہما نے اس کو روکا ہی نہیں۔ ہما حیران تھی کہ چائے ابھی تک گرم ہے، کتنا عجیب ہے۔ اس نے سوچا، مجھے شاعری بہت پسند ہے ہما، میں بہت گہرا انسان ہوں، سمندر کی طرح میرے اندر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں نے اپنے جذبات کسی کے سامنے نہیں کھولے جب تک کہ میں تم سے نہیں ملا ہما۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا، میرے ہونٹ مسکرانے لگے۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا وجود ہمیشہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تم جانتی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو یہ مقدر ہے، اور شاید عالم ارواح میں روحوں کے درمیان کا گہرا تعلق، ان کی پیدائش سے پہلے کا تعلق۔ ہما مسکرائی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں۔ نہیں، میں تو صرف آپ کی بات سن رہی ہوں مسٹر فرحان۔ فرحان نے مسکرایا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں کا رشتہ ہے مسٹر فرحان؟ ہما نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے۔ چاند کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، رشتے بن جاتے ہیں، بنائے نہیں جاتے ہما۔ مجھے یہ احساس 15 سال بعد ہوا ہے۔
15 سال بعد؟ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھی۔ میں کسی کے عشق میں پاگل تھا۔ اس نے ہونٹ دبائے۔ ہما کو عجیب سا احساس ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ سوچیں گی کہ ایک مرد اور 15 سال محبت کرے کسی سے ناممکن ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ واقعی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی پوچھا، تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟ میرا مطلب ہے وہ لڑکی جس سے آپ محبت کرتے تھے۔ فرحان نے مٹھی بند کی۔ اس کے تاثرات بدلے، جسم کے اشارے بدلنے لگے۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ وہ شاید اب بھی اس سے محبت میں مبتلا تھا۔ میں نہیں جانتا۔ اس نے اپنا رابطہ مجھ سے منقطع کر دیا۔ مجھے کبھی نہیں بلایا، نہ کبھی فون کیا۔ وہ میرے لیے مر گئی ہے۔ فرحان نے بے چینی سے خاموشی اختیار کی۔ ہما اٹھ گئی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو مس ہما؟ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اوکے، چائے کا شکریہ۔ فرحان نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسے دیکھ رہا تھا۔ ہما نے پھر دوبارہ شکریہ ادا کیا، لیکن پھر فرحان نے کوئی جواب نہ دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ آہستہ سے ہما کے قریب آیا، یہاں تک کہ ہما کو محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں جم گئے ہیں۔ ہما کے قریب آتے ہی میٹھی سی خوشبو نے اسے گھیر لیا، اتنے قریب کہ ہما کو اب بے چینی محسوس ہونے لگی۔ فرحان نے سرگوشی کی۔ زباں ہے بیاں سے قاصر جانا، ورنہ عشق کیا ہے بتا دوں تمہیں۔ تیری آنکھوں پہ آ کر ٹھہرا ہے، اب دیکھ میرا ہو کر بھی بغاوت پہ اترا ہے۔ کھیلتا ہے میرے وجود سے جانا، اور کہتا ہے میں معصوم ہوں بتا دوں تمہیں۔ ان کا دل دھڑکنے لگا۔ ہما فرحان سے کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی۔